ہے۔ یصلون علی النبی، یصلون یہ مضارع کا صیغہ ہے، یصلون یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں ایک زمانہ نہیں پایا جاتا، تینوں زمانے پائے جاتے ہیں، ماضی کا زمانہ، حال کا زمانہ اور استقبال کا زمانہ۔ ماضی، حال، استقبال، یہ تینوں زمانے اس صیغہ مضارع میں پائے جاتے ہیں۔ ماضی کہتے ہیں گزرا ہوا زمانہ، اور حال کہتے ہیں موجودہ زمانہ، اور استقبال کہتے ہیں آنے والا زمانہ۔ تو یصلون مضارع کے صیغے کے اندر یہ تینوں زمانے پائے جاتے ہیں، ماضی کا بھی یعنی گزرا ہوا، حال موجودہ، استقبال آنے والا۔ تو معنی کیا بنے گا؟ معنی اس آیت کا یہ بنے گا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے خاص نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے تھے، بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے خاص محبوب کی ذات پر درود پاک بھیجتے تھے، بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ کب سے درود بھیج رہا ہے کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ درود پاک کی گنتی شمار نہیں ہو سکتی۔ اللہ کب سے ہے کوئی نہیں جانتا۔ کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتے تھے، بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ایک حدیث پاک بھی سماعت کیجیے۔ اس حدیث پاک کو امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک کے اندر بیان کیا۔ اس کے علاوہ دیگر مستند کتب کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ رب العالمین جل شانہ نے کل مخلوق جو پیدا فرمائی، کل مخلوقات 10 حصے پیدا فرمائے۔ کتنے حصے؟ اب ان 10 حصوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 9 حصے فرشتے پیدا فرمائے، اور ایک حصہ جس حصے میں سے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کل جو خلق ہے کتنے حصے؟ 10۔ ان 10 حصوں میں سے ایک حصہ جس حصے میں سے ہم انسانوں کو، اور اسی حصے میں پھر جنات، بہائم، درند چرند پرند، نباتات، حیوانات، کیڑے مکوڑے، فضائی مخلوق، دریائی مخلوق، خشکی و تری والی مخلوق،
تمام مخلوقات جمع کریں تو وہ ایک حصہ بنتا ہے جس حصے میں ہم شمار کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک حصہ جس حصے میں ہم شمار کیے جاتے ہیں۔ تو انسانوں کی کل آبادی کتنی ہے؟ تقریباً 6 ارب یا 7 ارب اس کے لگ بھگ ہو سکتی ہے۔ پھر دیگر مخلوقات انسانی مخلوق سے ہٹ کر کیڑے مکوڑے، مچھلیاں، چرند پرند، چیرنے پھاڑنے والے، نباتات، حیوانات، بہائم، جمادات، یعنی دیگر کل مخلوقات حساب کریں تو کھرب سے بھی کام آگے جاتا ہے، وہاں کھرب بھی کم پڑ جاتی ہے۔ تو 9 حصے اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا فرمائے، اب بتائیں ان کا شمار ہو سکتا ہے؟ ان فرشتوں کا کیا کام ہے؟ صرف یہی کام ہے کہ آؤ فرشتوں، میں اللہ کے ساتھ مل کر میرے محبوب کی ذات پر درود پاک سبحان اللہ۔ درود پاک بھیجیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر انسان کے ساتھ کتنے موکل ہوتے ہیں؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 20 فرشتے ہوتے ہیں۔ کاتبین فرشتوں سے ہٹ کر جو دائیں کندھے پر نیکیاں لکھنے والا فرشتہ بیٹھا ہے اور بائیں کندھے پر بدی لکھنے والا فرشتہ بیٹھا ہے، ان سے ہٹ کر 20 فرشتے ہر انسان